السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع کے مسائل میں نے عرض کیے تھے، اس میں نے یہ بتایا تھا کہ رکوع کرنا یہ فرض ہے، اور رکوع سے جب آدمی سیدھا کھڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قوما۔ قوما کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی کمر کو بالکل سیدھا اور مطمئن ہو کر کھڑا نہیں ہو جاتا اور پھر وہ سجدے میں نہیں جاتا تو گویا کہ اس نے واجب چھوڑ دیا، اور اس کے اوپر آخر میں سجدہ سہو آتا ہے، اور اگر اس نے سجدہ سہو نہ کیا تو اس کی نماز پوری نہیں ہوگی۔ لہذا آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے اطمینان سے پڑھنی چاہیے۔ اب یہ جتنے ہوئے بھی میں مسائل آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر یہ آپ اپنی زندگی میں لائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ پہلی بات ہے سننے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ زندگی میں نہیں لائیں گے تو صرف علم یہ آپ سن تو رہے ہیں، یہ الٹا آپ کے اوپر حجت بن رہا ہے اگر آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ یہ آپ کی پکڑ کا سبب بن جائے گا کہ آپ کو علم بھی ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈر کے کہیں جی میں سنتا ہی نہیں ہوں، تو سنیں گے ہی نہیں تو پھر مزید غلطی کرتے چلے جائیں گے، اور نماز ناقص کی ناقص، یا پھر عدم قبولیت وہ اس کے اوپر لگی رہے گی اور وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے آدمی سنے بھی اور پھر اطمینان کے ساتھ ہر رکن کو ادا کرے، اطمینان سے رکوع کرے، اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو، پھر اطمینان سے سجدہ کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حالانکہ رکوع بھی انہوں نے کیا، سجدہ بھی کیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ارجع فصلی کأنک لم تصلی، دوبارہ واپس جاؤ اور دوبارہ جا کر نماز پڑھو گویا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں رکوع بھی کر کے آیا ہوں، سجدہ بھی کر کے آیا ہوں، یہ روایات میں تو نہیں آتے، میں ایک اپنا بیان کر رہا ہوں تخیل کے۔ انہوں نے کہا گویا یہی کہا کہ میں تو رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، تو پھر میری نماز کیسے نہیں ہوئی؟ کیونکہ آج ہم بھی یہی سمجھتے ہیں رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، باقی جتنی مرضی ریس ہم نے لگا لی، ہماری نماز قبول ہو گئی۔ ان صحابی کا بھی یہی خیال تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، پھر میری نماز کیسے نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ پڑھو۔ تو دوبارہ جا کے انہوں نے نماز پڑھی، پھر وہ آئے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دوبارہ جا کے، کیونکہ انہوں نے تو وہی سیکھی ہوئی تھی۔ یہ آج جو ہمارے ہاں مسائل اور علم بہت عام ہو گیا ہے، اس کا ایک نقصان بھی ہوا ہے۔ اب یہ صحابی 3 دفعہ اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں، لیکن جب تک اللہ کے نبی سے پوچھا نہیں ہے کہ یا رسول اللہ مجھے تو یہی نماز پڑھنے آتی ہے، آپ مجھے سکھلا دیں کیسے اچھے طریقے سے پڑھی جاتی ہے، تب تک اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ آج ہم یہ جو مسائل اتنے موبائلوں پر اور ہم مجبور بھی ہیں کہ عوام الناس ایک جگہ پر ایک خطیب 30 سال گزر جاتے ہیں لیکن اس سے کوئی ایک آدمی بھی مسئلہ پوچھنے نہیں آتا۔ تو یہ ایک علماء بھی کیا کریں، مجبوری بن گئی ہے۔ لیکن یہ جو مسائل کا اتنا عام ہو جانا ہے یہ بھی ایک قسم کا وبال ہی ہے۔ دوسری طرف علم میں ترقی تو ہو رہی ہے، اگر عمل نہ کیا تو یہ الٹا حجت ہم پر تام ہو رہی ہے۔ لہٰذا ان صحابی نے تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سکھا دیں، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم رکوع کرو تو مطمئن ہو کے رکوع کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی تطمئن مفاصلک، کہ تیرا ایک ایک جوڑ اپنی جگہ پر ٹھہر جائے۔ پھر جب تم قیام کرو تو اس طریقے پہ کرو کہ تیرا ایک ایک جوڑ اپنی جگہ پر ٹھہر جائے، تیرے مفاصل میں سکون آ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بھاگم بھاگ لگا ہوا ہے، ابھی رکوع کیا نہیں تھا کہ قیام کر لیا، قیام کیا نہیں تھا کہ وہ جو ہے نا سجدے میں چلا گیا، سجدے میں ابھی وہ قومے میں جلسے میں نہیں بیٹھا تھے تو وہ دوسرے میں چلا گیا سجدے میں، اور بھاگم بھاگ۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا وہ اسی طریقے پہ نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے ان کو بلا کر کہا کہ کب سے یہ پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں 40 سال سے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا فَإِن مُتَّ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ رسول اللہ كما قال، انہوں نے کہا کہ اگر تو اسی عمل پہ مر گیا تو ملت رسول پہ نہیں مرے گا، تو اللہ کے نبی کی ملت پہ نہیں مرے گا۔ اس وجہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور نماز کو خشوع و خضوع اور آرام کے ساتھ، ہم اگر آرام سے بھی پڑھیں، 1 منٹ میں 1 رکعت بھی پڑھیں تو ہم آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے ہمیں کم از کم 2 منٹ تو 1 رکعت پہ لگانے چاہیے۔ لیکن آج ہم دنیا کے کام، فلم دیکھنی ہو، ڈرامہ دیکھنا ہو، دیکھیں ساتھ وہ لیز وغیرہ رکھ کر، پیپسی وغیرہ، پورے اہتمام سے بیٹھتے ہیں، اور اللہ سے ملاقات ہے اور ادھر ہم یہ کرتے نہیں۔ تو آج امت کو زوال اسی میں ہو رہا ہے کہ آج امت نے
ان چیزوں کو نہیں اطمینان سے کیا اور دوسرے جو دنیاوی کام تھے ان کو اطمینان سے کیا۔ نماز، صحابہ کرام جلدی کھانا کھایا کرتے تھے کہ اطمینان سے نماز پڑھیں گے، جلدی سے بازار ہو کے آیا کرتے تھے، اطمینان سے نماز پڑھیں گے۔ ہمارا کیا ہے، جلدی سے نماز پڑھیں گے پھر کھانا کھائیں گے، جلدی سے نماز پڑھیں گے پھر پکنک منانے جائیں گے، جلدی سے نماز پڑھیں گے پھر بازار سے ہو کے آئیں گے۔ بازار جانا، پکنک منانا، کھانا کھانا اطمینان سے، اور نماز جلدی۔ صحابہ کرام وہ سارے کام دنیاوی تیز تیز، اور نماز وہ دیر سے، وہ پھر لمبی چوڑی خشوع سے نماز، ساری ساری رات یہ رکوع کی یہ۔ تو ہم سے وہ طلب نہیں کیا گیا، پر ہم نماز تو صحیح پڑھیں۔ اللہ مجھے بھی اطمینان سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔